اگر جس طرح پاکستان کے اندر مختلف موبائل سروسز ہیں، کمیونیکیشن کی لائنیں ہیں، کبھی کبھی ان کے سگنل کمزور ہوتے ہیں، ان کا اس موبائل کمپنی کا سگنل کمزور ہے، میں ٹینشن کیوں لوں؟ میں خواہ میں اپنے آپ کو اذیت کیوں کروں؟ آپ اپنے معمولات کے کام کریں، اس کے سگنل جب ٹھیک ہوئے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، وہ لوگ غلط ہیں۔ جس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط ہے، نہ کہ آپ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں کہ میں غلط ہوں۔ لوگوں کے رویوں سے اپنے آپ کو عقدئی بنا لیں، اپنے اندر یہ لاوا بنا لیں، اپنے اندر نفسیاتی الجھنیں پیدا کر لیں، اور پھر اپنی شخصیت کو نابود کر دیں، تباہ کر دیں۔ کئی طریقے ہیں اس کے۔ رونا ایک علاج بھی ہے کہ جب آپ کا دل میں بہت غم بھر جائے، کسی مناسبت پہ رو پڑو۔ عموماً جو مجالس میں روتے ہیں سارے امام حسین علیہ السلام کو نہیں روتے، بہت سارے اندر سے بھرے ہوتے ہیں اور روتے ہیں، اور ان کا رونا بہت مفید ہے ان کے لیے، چونکہ اس کے بعد ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً عموماً آپ دیکھیں گے کچھ خواتین ہیں ان کو بہت رونا آتا ہے، مخصوصاً وہ خواتین جس کی ساس کے ساتھ لڑائی ہے، ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، مجلس میں آ کے دل کھول کے رو لیتی ہے، یا وہ ساس جیسے بہو احترام نہیں کرتی، بیٹا بھی بات نہیں مانتا، گھر کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، وہ مجلس میں آ کے رو کے اپنے آپ کو ہلکا کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مذمت نہیں کرنی چاہیے، اس رونے سے ان کو تشفی ملتی ہے۔ بھلے بعض ایسے ہیں جنہیں غم سید الشہداء رلاتا ہے، لیکن وہ بھی وہ غم جو عرض کیا ہے، وہ غم اصل غم ہمیں نہیں رلاتا، چونکہ وہ ہے نہیں ہمارے اندر۔ وہ غم جو سید الشہداء کے اندر تھا اور وہ غم جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ہمیں اور طرح کا غم ہے، ہمیں اس ستم و ظلم کی وجہ سے غم ہے جو سید الشہداء پہ ڈھایا گیا، لیکن وہ غم جس نے سید الشہداء کو گھر سے نکالا اور اس میدان میں لے آیا، وہ غم ہمیں ابھی نصیب نہیں ہوا۔ جس دن وہ نصیب ہوگا اس دن ہر ملت کے حالات کچھ اور ہو جائیں گے، اس دن اس ملت کی کیفیت امام حسین اور اصحاب حسین اور لشکر امام حسین والی ہو جائے گی۔ وہ غم ہنوز باقی ہے زندہ ہونا، ابھی انسانیت اتنی بیدار نہیں ہوئی، اتنی بالغ نہیں ہوئی کہ غم حسین تحمل کر سکے۔ رخش می باید تن رستم کشد، پر دلی باید بار غم کشد۔ غم کا بوجھ ہر دل نہیں اٹھا سکتا، غم شدید ترین بوجھ غم ہے۔ پر دلی باید بار غم کشد، ایک بڑا منکسر دل، ایک بہت وسیع دل، ایک بڑا دل، اس کائنات کی وسعت جتنا دل ہو جو بار غم اٹھائے، جو بوجھ غم اٹھائے۔ پر دلی باید بار غم کشد، وہ غم جو ملا رومی کو رلاتا ہے اور ملا رومی کی نئے جس پہ شکوہ کرتی ہے۔ بشنو ز نئے چون حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ جدائی غم ہے، یہ جدائی اپنے مبدا سے، اپنے منبع سے جدائی غم ہے۔ یہ غم ہر ایک کو نہیں رلاتا، یہ غم پردلی باید بار غم کشد۔ اس غم پہ رونے کے لیے، کس کے رونے کے لیے؟ کہ میں اپنے رب سے دور ہوں۔ یہ غم کس کو رلاتا ہے؟ یہ غم یاد کس کو آتا ہے؟ یہ نئے ہے کون سا نفس، کون سی روح ہے جو لعب و لعب کے رونے سے نجات پائے؟ لاوی رونا، لعبی رونا، طفلانہ رونا، نسوانی رونا، محرومیت کا رونا، گدائی کا رونا، اداکاری کا رونا، یہ وہ رونے ہیں جو ہم روز روتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو علی کو رلاتے ہیں، نخلستان کی فریادیں۔ یہ کون روتا ہے؟
یہ پردلی باید بار غم کشد. رب حبلی صبر تو علی حر نارک. یہ وہ غم ہے کہ اے رب تیرے نار پر عذاب پر صبر ہو سکتا ہے، لیکن فکیف اصبر عن النظر الی جمالک، لیکن تیرے جمال سے نظر کی محرومیت پر کون صبر کر سکتا ہے؟ یہ ناقابل تحمل ہے، یہ ناقابل برداشت غم ہے. عزیزان، غم سب سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. اب ہم جن غموں میں ہیں، بچگانہ، دنیاوی، طفلانہ، نسوانی، گدایانہ، اداکارانہ غم، ان کو بھی ہلکا کر لیا کریں، اظہار کریں، کسی قابل اعتماد کے ساتھ ان کو بیان کر دیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے آپ کا. ان کو دل میں رکھیں گے، الجھنیں پیدا ہوں گی، عقدے پیدا ہوں گے، نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوں گی. اب توجہ کریں، جناب سیدہ غم دیدہ، غم زدہ، شدید غم دیدہ ہیں اور اوج ہے غم کی. رسول اللہ کا فراق ہے، یہ ایک غم. علی کی محرومیت ہے، یہ ایک غم. اپنے حق کا چھن جانا ہے، یہ ایک غم. اور حکومتی رویہ، یہ ایک اور غم. امت کا رویہ، یہ ایک اور غم. یہ وہ غم ہیں جو ایک بڑی شخصیت کو ڈھا دیتے ہیں، اسے خانہ نشین کر دیتے ہیں، اسے سوگ میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے مزمحل کر دیتے ہیں، پگھلا دیتے ہیں. لیکن جناب سیدہ چونکہ وہ نفسیاتی احساس ہے، وہ رو لیتی ہیں، تخلیہ ہو جاتا ہے. اس لیے جب موقع ملتا ہے امت کو خطاب کرنے کا، اہل حکومت کو خطاب کرنے کا، اصحاب رسول کو خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں ذرہ برابر جذباتی اور احساساتی نہیں ہوتی. پہلے ہی جا کر بقدر کافی گریہ کر لیا. چونکہ ایک انسانی خصوصیت ہے رونا، غمزدہ ہونا. آپ یہ نہ کہیں کہ انبیاء اور معصومین غمزدہ نہیں ہوتے تھے. شدید غم و رقت طاری ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب فرزند گرامی کی وفات ہوئی، رسول اللہ نے گریہ کیا، سب کے سب نے گریہ کیا. لوگوں نے تعجب کیا اور اسے کمزوری سمجھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انبیاء کو نہیں رونا چاہیے، نبیوں کو نہیں رونا چاہیے، رسولوں کو نہیں رونا چاہیے. رسول اللہ نے جب ان کے تعجب کو دیکھا اور بعضوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں اپنے فرزند کے فراق پر، فرمایا کیوں میں انسان نہیں ہوں؟ یہی جواب دیا، کیوں میں انسان نہیں ہوں؟ یہ لخت جگر ہے میرا، یہ دل بند ہے میرا، یہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے. اکلوتا بیٹا، وہ نرینہ اولاد تو نہیں تھی، اور وہ فرزند جدا ہو گیا. غم ہے مجھے، دکھ ہے مجھے. اور اسی طرح اور مناسبتوں کے اوپر یہ غم طاری ہوتا ہے. معصومین کے اوپر، جناب سیدہ کے اوپر، امیر المومنین کے اوپر یہ غم طاری ہوتا ہے. ائمہ ہدیٰ کے اوپر غم طاری ہوتا ہے. لیکن یہ غم، یہ احساساتی غم، جذباتی غم، انسانی غم، یہ رکاوٹ نہیں بنتا، یہ عقدہ نہیں بنتا. یہاں یہ نقطہ عرض کر دوں، بات جب یہاں تک آ گئی ہے. عموماً جو کچھ جناب سیدہ کی شخصیت پیش کی گئی ہے ہر انداز سے، خواہ وہ قلم سے پیش کی گئی ہے، سخن سے پیش کی گئی ہے، اور کسی اور انداز سے اگر پیش کی گئی ہے، ایک چیز جناب سیدہ کی شخصیت کے بارے میں عمومی تاثر بن گیا ہے سب کے ذہنوں کے اندر. کم از کم شیعہ پوری تاریخ میں اور پوری دنیا میں یہ احساس اپنے اندر حضرت زہرا کے متعلق رکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جناب زہرا کی ناراضگی، جناب زہرا کے وہ رویہ، وہ رد عمل، یہ سب کچھ یہ گویا
اسی غم، اسی رویے کی وجہ سے ایک حالت تھی شبی عقدے کے، گویا ایک عقدئی شخصیت نعوذ باللہ بن گئی. یہ لاشعور میں لوگوں کے پایا جاتا ہے، چونکہ پیش اسی طرح کیا گیا ہے. جناب سیدہ فلاں شخص کو میں دیکھنا نہیں چاہتی، اس سے ملنا نہیں چاہتی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. اب یہ رویہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا ایک ذاتی شخصی دکھ غم اس نے حق کے چھننے نے، اس فدق کے جانے نے جناب سیدہ کے دل پہ اتنا گہرا اثر ڈالا، اتنا گہرا اثر ڈالا کہ بیمار کر دیا. ایک باغ نے، ایک فدق نے، کھجوروں نے. تو آج تو ایسی خواتین معاشرے میں موجود ہیں جن کی اپنی ذاتی ملک بھی ہوتی ہے. بہت ساری خواتین ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، مختلف مسالک میں بھی ہیں. ہر چند خواتین کو عموماً ارث و میراث و حق سے محروم رکھا جاتا ہے. ایک شریعت ایسی بنی ہوئی ہے جس میں عموماً کہتے بھی ہیں کہ خواتین کو شرعی جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے. مثلا جب نکاح شادی کا وقت آتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں، ان کے منہ سے نکلتے جو شرعی ہے وہ رکھ دیں. شرعی کیا ہے؟ مہر ان کے حق میں 2.5 روپے. ان کے ذہنوں میں یہ شریعت بیٹھی ہوئی ہے، 2.5 روپے. یہ ظلم ہے. یہ کون سی شریعت ہے کہ 2.5 روپے کے حق مہر سے آپ شادی کر لیں؟ حق مہر اللہ نے خواتین کا حق رکھا ہے ازدواج کے وقت، اور وہ بھی مالی حق رکھا ہے. اور یہ مالی حق اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ ہونے والی زوجہ اپنی کوئی بنیادی ضرورت پوری کر سکے. کوئی کام فی سبیل اللہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو کر سکے. اتنا حق مار دو اس کو کہ وہ اگر اپنے محلے کی مسجد بنانا چاہتی ہے بنا سکے، اپنے محلے میں مدرسہ بنانا چاہتی ہے بنا سکے. وہ اگر خود اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ کرنا چاہتی ہے، یہ مال خالص اس کا ہے. اس مال کو خرچ کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے حق مار خرچ کرنے کے لیے. لیکن نہیں دیتے. کتنا دے دی؟ 500 روپیہ دے دیں پنجتن پاک کے نام پر. آپ کے پاس پنجتن پاک کے نام پر 5 کروڑ ہونے چاہیے، اور خاتون کو پنجتن پاک کے نام پہ 500 صرف. پنجتن پاک کے نام پر 5 لاکھ کیوں نہیں حق مار رکھتے آپ؟ 14 لاکھ حق مار کیوں نہیں رکھتے؟ 12 لاکھ کیوں نہیں رکھتے حق مار؟ بھلے حق مار اگر زیادہ ہو، حد سے زیادہ ہو، اس کی مذمت کی گئی ہے. اسرافی ہو، اشرافی ہو، اس کی مذمت کی گئی ہے. یعنی جو رائج نہ ہو، معمول سے زیادہ ہو، اور جس کو دینے کی مرد کے اندر طاقت ہی نہ ہو، وہ حق مار مذموم ہے. لیکن امیر کبیر گھرانے، کروڑوں اربوں کی مالیت رکھنے والے جب بہو لاتے ہیں 500 روپیہ پنجتن پاک کے نام پر، ظلم ہے یہ خواتین کے حق میں. ارث نہیں دیتے. اول تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا میراث میں ہمارا حق بنتا ہے. اگر ان کو پتہ بھی ہو، تہذیب ایسی ہے کہ عورت کا میراث مانگنا معیوب ہے. یہ کیسی خاتون ہے کہ جو باپ کی میراث مانگ رہی ہے یا بھائیوں کا حصہ مانگ رہی ہے؟ بھائیوں کا حصہ کہاں سے آیا؟ یہ اس کا حصہ ہے. بڑے بڑے متدین گھرانے خواتین کو حق نہیں دیتے، ارث نہیں دیتے، میراث نہیں دیتے، حق نہیں دیتے، حق مہر نہیں دیتے، کیونکہ یہ شریعت ہے ان کی بنائی. خود اپنی ایک شریعت گھڑی ہوئی ہے خواتین کے لیے. اور جو زیادہ مذہبی ہیں، غیر مذہبی، وہ بڑا حق مار دے دیتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جو اتنے مذہبی نہیں ہوتے ان کے ہاں زیادہ حق مار ہو جاتا ہے. جو جتنا مذہبی ہوگا خواتین کے حق میں اتنا ہی تنگ دل ہوگا. ان کے حقوق کے بارے میں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، دینا نہیں چاہتے. لیکن بعض ہیں خواتین
ان کے اپنے اموال یا ان کے ارث میراث اس کو ملی ہے اس خاتون کو، یا خود کوئی ایسا ہنر ہے اس کے پاس، تعلیم ہے ایسی کما رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے اس کے پاس، گھر ہے اپنا اس کے پاس، زمینیں اپنی، جائیداد ہے، املاک ہیں. بعض اکا دکا خواتین ایسی ہیں پاکستان کے اندر بھی. اگر اس خاتون کا کوئی حادثہ ہو، اس کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، کئی مربوں کی مالک تھی، کسی نے قبضہ کر لیا، فیکٹری تھی کسی نے قبضہ کر لیا، بنگلہ تھا، یہ خاتون چلی گئی بیرون ملک زندگی گزارنے کے لیے، پیچھے کسی ڈیفینس میں کسی جگہ پر اس کا بڑا بنگلہ تھا، کروڑوں روپے مالیت کا کسی نے قبضہ کر لیا. اس خاتون کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ غم، یہ دکھ جائیداد کے چھننے کا اس خاتون پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ وہ بہت ساری خواتین ہیں، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن عام معمول کی زندگی گزار رہی ہیں ہنسی خوشی. یہ نہیں کہ بنگلے کا یا جائیداد کا دکھ لے کر وہ سب سے ناراض ہو کر اپنے پرائے سے روٹھ کر وہ گھر میں جا کو سے اب میں کسی سے نہیں بولوں گی کیونکہ میرا بنگلہ چھن گیا ہے، کسی نے لے کے نہیں دیا مجھے. معمولی خواتین نہیں کرتی ہیں ایسا رد عمل. اور سیدہ نساء العالمین، تمام خواتین سے برتر خاتون، تمام عالمین سے برتر خاتون، اور وہ جیسے معصومین علیہ السلام نے، ائمہ نے جن کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ کہا ہے، وہ خاتون ایک جائیداد کی خاطر اتنی غمزدہ ہو جائیں کہ گھر کے دروازے بند کر لیں، اب میں نے کسی سے بولنا نہیں چونکہ میرا باغ میرے ہاتھ سے چلا گیا. نہ عزیز من، اس کا مطلب ہے ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے سیدہ کو نہیں پہچانا، ہم نے صدیقہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اس ہستی کو نہیں پہچانا. وہ عقدہ نہیں تھا، میں تھوڑا سا اس مطلب کو اور آگے بڑھا دوں، اپنے تک لے آئیں ہم. یہ تو حضرت سیدہ کے متعلق جیسی شخصیت تبلیغ کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے، ذہنوں کے اندر اس طرح کا تأثر موجود ہے. میں خود اپنی بات کروں، ترجمانی کروں، جو سنی سنائے دین تھا، سنی سنائی باتیں جب تھیں خطیبوں سے، علماء سے، ممبروں سے، ذاکروں سے حضرت سیدہ کے متعلق، تو یہی احساس دل میں بار بار آتا تھا کہ یہ جائیداد کا غم اتنا شدید دل پہ لیا جناب سیدہ نے، اور جس کے نتیجے میں نفرت ہو گئی ان افراد سے جنہوں نے یہ اقدام کیا تھا. یہ سنی سنائی باتوں سے یہی تأثر دل میں آتا تھا. پھر یہ احساس ہضم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہستی جن کو سیدہ نساء العالمین کہا ہے اور برترین خاتون، ان ارکان اربعہ سے جو رسول اللہ نے فرمائے ہیں کہ 4 رکن ہیں اس نظام ہستی عالم کے اور 4 خواتین ہیں. وہ ایک حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. یہ 4 رکن عالم ہیں، اور ان 4 سے برتر، یعنی ان 3 سے برتر ایک رکن ہے، اور وہ فاطمہ الزہرا ہے. اتنی برتر خاتون. جائیداد تو ایک مادی ذریعہ ہے، ایک مادی سرمایہ ہے، مادیت ہے. اگر پیسے چھن جائیں، مال ڈوب جائے، کھیت غرق ہو جائے، اور روز ہوتا ہے یہ نقصان، آئے دن لوگوں کا ہوتا ہے، خواتین کا بھی ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، مادی سرمایہ ہے، ہوتا ہے، کبھی ملتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے، کبھی ناحق چھن جاتا ہے. کروڑوں پتی گدھا بن جاتے ہیں، حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں،
حالات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. کروڑوں میں کھیلنے والے آج ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. کیا ان سب کی یہی حالت ہوتی ہے؟ نہ، نہیں ہوتی. تو سیدۃ النساء العالمین کی کیوں ہو گئی؟ یہ سوال بھی اٹھتا تھا ذہن میں کہ کیوں ہو گئی؟ وہ پختگی کہاں گئی؟ معلوم ہوا نا اندر داستان کچھ اور ہے. یہ بیان کرنے والوں کو اشتباہ ہو گیا ہے. اس ہستی کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے ان کو. اور وہ تأثر جو جناب سیدہ کے متعلق بیان کرنے والے پڑھنے والے پیش کرتے ہیں، اس کا اثر عوام پر بھی ہوتا ہے. میں نے بارہا پہلے عرض کیا ہے عزیزان، شیعہ کو اس طرح سے پروان چڑھایا گیا ہے اوپر سے نیچے تک سب، چونکہ یہ ایک زبان ہوتے ہیں. بعض بہت بڑی شخصیات بھی اسی طرح کا تأثر دیتی ہیں ان کی گفتگو سے بھی، اور عام معمولی ذاکر خطیب بھی یہی تأثر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک عام شیعہ فرد، عورت اور مرد کے ذہن میں یہی تأثر ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں تشیع کے تفکر، حساسیتیں، وہ منحصر ہیں چند افراد کے اوپر پوری تاریخ میں. مثلا آج سے 100 سال پہلے کا شیعہ وہ بھی انہی شخصیات کے اوپر حساس ہے. آج کا شیعہ، 200 سال پہلے کا شیعہ، 1000 سال پہلے کا شیعہ، یہ حساسیت ان کے اندر پیدا کی گئی ہے. ایک طرح سے گویا ان کو عقدئی بنا دیا گیا ہے.